23 ربیع الاول کا پیارا سا سبق سرزمین مکہ سے اللہ کی زمین پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی زمین تو پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے، لیکن سب سے عظیم، سب سے خوبصورت سرزمین ہے حرمین شریفین کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں بیت اللہ میں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر آنے کی سعادت، اپنے گھر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبولیت والے اعمال لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میری بیٹیوں، آج ہم بات کریں گے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے، جس طرح تم میں سے بعض لوگ مسلسل بولتے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر کر بات کرتے کہ کوئی اگر گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ اور آج ہمارے بات کرنے کا اسٹائل کوئی دیکھ لے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ بات کرنے کا ڈھنگ کھوتا جا رہا ہے، الفاظوں کا چناؤ، بہترین الفاظ ہمیں بولنے نہیں آتے، القابات ہمیں دینے نہیں آتے، عجیب غلاظتیں دماغوں کے اندر بھس گئی ہیں۔ پڑھنے کا شوق نہیں رہا کہ اچھا پڑھیں گے تو اچھا بولیں گے نا، اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے۔ تو اچھا پڑھیے، اچھا سنیے، اچھا بولیے، کیونکہ جو سنا جائے گا وہی بولا جائے گا، جو پڑھا جائے گا وہی بولا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو مطالعے کا شوق بنا دے، ہمارے دماغوں کے اندر کتاب پڑھنے کا شوق ڈال دے اللہ تعالیٰ، کہ ہم کتاب پڑھنے والے بن جائیں۔ بہترین کتاب، وہ کتاب جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہوں، وہ کتابیں جو ہمارے نیک مسلمانوں نے لکھی ہوں۔ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ باطل کی لکھی ہوئی کتاب بھی دل میں ظلمت پیدا کرتی ہے، باطل کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ بچوں کو پیارے نبی کی باتیں ہمیں یاد کروانی ہے اور خود بھی یاد کرنی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت غصے کو پی گیا جب وہ اسے نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جس حور عین کو چاہے پسند کر لے۔ یعنی غصہ ہے اور طاقت بھی ہے کہ کر سکتا ہے، جواب میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اتنی طاقت بھی ہے، لیکن وہ پی جائے، اللہ کے لیے غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ اپنے لیے پسند کر لے۔ دل کی اصلاح کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ یہ دل ہی تو ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور یہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر سب کچھ صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر سب کچھ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ٹیڑھ نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں لرزنے والا، ڈرنے والا دل عطا فرما دے، خشیت والا دل عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے وقت نکالنا ہے، اور دل کی درستگی جو ہے نا، وہ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ آج کہاں سے لاؤں یہ چیزیں؟ سارا دن فرصت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، اور ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے رکھی ہے۔ ذرا سا کان میں درد ہو جائے، آنکھ میں درد ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے تو بھاگتے، دل میں بھی درد ہو جائے تو بھاگیں گے، لیکن درد دل نہیں ہے ہمارے پاس، درد دل نہیں ہے۔ دیکھو میرا بیٹا وقت نکالنے سے نکلتا ہے، 5 منٹ کا مدرسہ آتا ہے آپ لوگ کے پاس، بہت ساری بچیاں اس کو سنتی ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا کراؤڈ ہے جو 5 منٹ کا مدرسہ شوق سے سنتا ہے، اور بہت ساری بچیاں ہیں جو بالکل نہیں سنتی، اگنور کر دیتی ہیں۔ تو بیٹا ہم تو اپنی ذات کے لیے 5 منٹ نہیں نکال رہے، اب اور کیا چاہیے؟ اتنا مختصر کر دیا، آپ بھی نہیں سمجھیں گے۔ باطل کی جو ایک چال ہے نا، کہ اس نے جو 30 سیکنڈ کا آپ کو اور مجھے ایک ٹارگٹ دیا ہے، 30 سیکنڈ کا جو ہے وہ شارٹس ہوں گے، 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس ہوگا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کہ نفسیاتی طریقے سے ہمارے دماغ پر حملہ ہے۔ ہمیں ایک نفسیاتی حملے کا ہم لوگ شکار ہوئے ہیں، اور ہم انکانشیسلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم احساسات کھو رہے ہیں اب اپنے۔ دیکھیے نا، 30 سیکنڈ میں ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، اور 30 سیکنڈ میں ہماری کیفیت دوسری ہو جاتی ہے، رونے والی شکل بن جاتی ہے، موت دکھا دی 30 سیکنڈ میں، 30 سیکنڈ میں بچے کی پیدائش خوشی دکھا دی، 30 سیکنڈ میں شادی دکھا دی، 30 سیکنڈ میں کوئی ایکسیڈنٹ دکھا دیا۔ تو ہمارے پاس احساس نہیں، ہم تدبر کھوتے جا رہے ہیں، ہم سوچ کھوتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے اپنے دل کے لیے۔ تو وقت نکالنا ہے، ٹھیک ہے، فرصت کبھی بھی نہیں ہوگی، فرصت والوں کو مل جاتی ہے، جنہیں فرصت چاہیے نہیں انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو فرصت کس لیے کرنی ہے؟ فرصت ہی فرصت ہے، یہ تو جب پتہ چلے گا جب زمین کے نیچے چلے جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا لے کر ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو فرصت نکالنا پڑے گی، سارے کام بعد میں، سب سے پہلے اپنی آخرت کا کام مقدم ہے۔ مومن کی نظر تو آخرت پر ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو دن خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔
فرصت ہی فرصت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے کام کر لیں پھر اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر یقین کیجئے کام شیطان اتنے پھیلا دے گا کہ وہ کام ہی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو ایمان یقین کے بول بولتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو دنیا سے آخرت کی طرف سوچوں کو موڑ دیتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو علم کو عمل کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو معلوم سے معلومات سے معمولات کا سفر کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی یہ معلوم ہے نا، اب اس کو معمول بنانا ہے، یہ اذکار ہمیں معلوم ہے، چلو معمول بنانے کتنے پڑھنے، یہ علم ہمارے پاس ہے، چلو اس پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنا عمل کریں۔ دنیا تو ہمیں اللہ نے دے دی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی طرف چلتے، مخلوق میں ہمارا دل نہ لگے، خالق کی ہر وقت فکر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن میں 2/3 اور رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا آپ نے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کم از کم 3 گھنٹے تو نکالیں نا، 3 گھنٹے تو نکالیں اللہ کی یاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ 3 گھنٹہ ادنا درجہ جو ہے وہ 3 گھنٹے، جس میں نفس کی پیروی کی کوئی کاروباری شمولیت نہیں ہوگی، سب نمازیں بھی شامل کر لینا تو بے انتہا خضوع و خشوع سے پڑھیں تو 2 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے نا، اس لیے یہ ہمیں قابو آئے گا ہی نہیں، یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا علاج ہو، دنیا گھس گئی ہے نا اس کے اندر، تو یہ 1 گھنٹہ ذکر کے لیے نہیں نکالے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ٹائم دیکھ کے 1 گھنٹہ ذکر کے لیے نکالنا ہے، فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں یا رات عشاء کے بعد کا وقت رکھ لیں، 1 گھنٹہ، کیونکہ 2 گھنٹے تو خضوع و خشوع والی 5 نمازیں لیتی ہیں پورا دن میں، اب 1 گھنٹہ ہم نے ذکر کا نکالنا ہے، وہ چاہے صبح کا رکھیں ہم رات کا رکھیں۔ تو میں سرزمین مکہ سے آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کوشش پکی ہوگی اور وعدہ کروں گی کہ انشاءاللہ میں دن رات میں 1 گھنٹہ ذکر اذکار میں بھی لگاؤں گی، آپ نے بھی لگانا ہے انشاءاللہ تعالی، ڈیلی بیسس پر ہم 1 گھنٹہ لگائیں گے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم یہیں پر سرزمین مکہ سے 20 رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے، تو آج ہم ایک اور نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے، نمازیں 5 وقت کی ہیں وہ پکی ٹھکی بات ہے، جو معمول کی تلاوت قرآن ہے وہ بھی پکی ٹھکی ہے، لیکن اذکار کے لیے پورا 1 گھنٹہ ہم روزانہ نکالیں گے، مغرب کے اذان مکہ معظمہ میں۔